السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عجیب فضیلتیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں۔ امر بالمعروف کسی کو نیکی کا، اچھائی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر کسی کو برے کام سے روکنا، یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی۔ اس کی کیا فضیلتیں ہیں، حدیث میں اس کی کیا فضیلتیں ذکر ہوئی ہیں، چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے؟ مطلب کہ وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن ان کو اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے، اور وہ نور کے خاص ممبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور لوگوں کی خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں، اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ وہ بندے جو ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں گے تو یہ اللہ کے بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لوگوں کے اعمال کی سردار ہے، ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگیں گے، اور دینی علم بدترین لوگوں میں آ جائے گا، اور بادشاہت چھوٹوں کے ہاتھ لگ جائے گی، تو پھر اس وقت تم زبردست فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔ تیسری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر رہو گے جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو جائیں، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا زندگی کی محبت کا نشہ، اور تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے، لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی تو پھر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکو گے۔ اس زمانے میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور انصار کی طرح رہو گے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور لائک بھی کر دینا، اور ابھی تک جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔